आता है, हमारा मुल्क इसलिए नहीं बना था। बस कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार है जो इन्होंने अपने वतन से या अपने लीडर से जिसका इजहार किया है? घर को आग लग गई, घर के चिराग से। नाज़रीन, ब्रिगेडियर रिटायर्ड नादिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आप इनकी तहरीरें ऑब्वियसली पढ़ते रहते होंगे, लेकिन आज वो जिस मकसद के लिए हैं, वो एक तरफ ये कहा जा रहा है कि इजहार यकजहती है, मैं इससे ज्यादा एक स्टेप आगे जाना चाहूंगा। वो अपनी नई जनरेशन्स को विटनेस करवाने जा रहे हैं कि हम लोगों ने अपनी सियासत के पीछे अपनी रियासत के साथ क्या सलूक किया है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। ये क्या देख रहे हैं, क्या विटनेस कर रहे हैं सर? पाकिस्तान में जो मसला चल रहा है या था, वो बुनियादी तौर पे सियासी और कानूनी, जिसके रिएक्शन में जो हुआ, और ये जो आप देख रहे हैं, ये एनार्की, फुल एनार्की। किसी के घर में आग लगा देना, किसी का भी घर हो, आपके घर में आग लगा दे, आपको क्या लगेगा? इसका जवाब दे दें आप। बड़ा सिंपल सा सवाल है, किसी के घर को आग लगा दे। तो ये घर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम का जिन्ना हाउस, आर्मी की कमांड का, और इसका सिंबल भी, तो इस पर हमला करना, इस पर आग लगाना, तो पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करना, पाकिस्तान की रियासत पे हमला करना है। और उस वक़्त, जिस वक़्त दहशतगर्द मगरबी सरहद से और भारत मशरक़ी सरहद से तैयार बैठा है कि वो पाकिस्तान में किसी किस्म का इंतशार हो और उसका वो फ़ायदा उठाएं, वो भी आपके सामने है, सबको पता है। हमने कुछ अल्फाज सुने सर कि ये मेरा माल है, मैं लेकर जा रहा हूँ, ये मेरे बाप का माल है, मैं लेकर जा रहा हूँ, ये मेरी टैक्स मनी का माल है, मैं लेकर जा रहा हूँ। ये अल्फाज, ये अंदाज इंजेक्ट कहाँ से हुआ है? देखिए, ये तो ज़ाहिर है, मैंने पहले कहा, ये तो एक सियासी मसला था जिसको कन्वर्ट कर दिया गया। पॉलिटिक्स हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एनार्की एंड टेररिज्म। तो दोनों काम तो साथ नहीं हो सकते कि इधर इंतशार भी हो और इधर इलेक्शन भी हो, इधर सियासत भी हो, इधर लड़ाई भी चले। मतलब एक चीज़ हो सकती है ना, एक वक्त पे आप किसी को मिलते हैं तो या आप उसे हाथ मिलाते हैं और या आप उसे लड़ाई करते हैं, दोनों काम तो नहीं कर सकते। ये मॉन्यूमेंट जो है, अब मैं तो इसको मॉन्यूमेंट ही समझता हूँ क्योंकि कायद रेजिडेंसी थी और इसका एक इकराम था। आने वाले दिनों में ये तो रिहैब हो जाएगी, इसको बहाल भी कर लिया जाएगा, ये पूरे जोबन के साथ खुल भी जाएगी। लेकिन क्वेश्चन इज कि जो डेंट हमारे रियासती निज़ाम में और पूरी दुनिया के सामने हमारे इमेज पर आया है, उसको रिपेयर करने का भी कोई वापसी का रास्ता है या चीज़ें मुश्किल हैं? बलूचिस्तान में ज़ियारत में कायद-ए-आज़म के घर पे दहशतगर्दों ने अटैक किया, उसको जलाया था। तो वो तो पाकिस्तान के बाहर से आए थे और पाकिस्तान के दुश्मन थे, सबको पता है। तो अब ये तो नहीं आप कर सकते कि आप कहें कि हम पाकिस्तानी भी हैं, हमारा हक भी है, हम लीडर भी हैं, हम सब कुछ हैं और हम आग भी लगा देंगे, इसको भी आग लगा देंगे, उसको भी लगाएं। तो भाई अपने घर को आग लगाओ, तुम लोगों के घरों को क्यों आग लगा रहे हो? पाकिस्तान में तो वैसी गुर्बत है। आप जरा बाहर चेक करें, पाकिस्तान से बाहर लोग क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे, और मैं जरा चेयरमैन BNR के तौर पे मैं खुल के बात करता हूँ, पाकिस्तान के बाहर क्या लोग कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमारे से भीख मांगने आते हो, लोन लेने आते हो और अपने घर को आग लगाते हो। तो अब आप खुद सोच लेना कि ये ज़ेन के साथ आप क्या दुनिया में होंगे। तो वी हैव टू, अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो अपने ज़ेन को नहीं बदले। तो ये जो आपने बात की है ना, इस ज़ेन के साथ तो आप अपना ही नुकसान करेंगे ना। ये तो सुसाइडल मोड भी चल रही है। पाकिस्तान में मसाइल हैं, इसलिए मैंने पहले भी बात की, दोबारा कहता हूँ, आप यूनाइट पाकिस्तान, डिफेंड पाकिस्तान एंड रिफॉर्म पाकिस्तान, इसका मतलब है कि जो मसले हैं वो ठीक करने हैं। लेकिन ठीक करने का मतलब तो नहीं कि अपने घर को हम आग लगा दें, ये मतलब तो नहीं है उसका। थैंक यू वेरी मच सर। इमरान खान साहब, आपसे बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, किसी ज़ैद बकर साजे माजे ताजे गामे से नहीं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, आप एक पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं। दिस इज द टाइम टू से सॉरी। माफी मांगे कौन से? इस बात पर कि आपके चाहने वालों ने कायद के घर को जलाया है। अपना जिगरा बड़ा करें, कलेजे को खोलें, यहां आए, यहां पर आकर पब्लिकली एक्सक्यूज करें, पब्लिकली अपोलोजाइज करें और अपने पीछे चलने वालों को यह बात समझाएं कि गुस्से की हालत में अपने चेहरे पर तमाचे नहीं मारे जाते, सब्र किया जाता। नाज़रीन, मेजर वसीम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट वेटरन्स पंजाब हैं, और ऑब्वियसली इनके दिल भी इस वक्त जो है वो तकलीफ में है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। इट इज़ अ बैड डे when we people are talking to each other. स्पॉट जो है बड़ा हिस्टोरिकल है, लेकिन हैपनिंग जो है वो वर्स्ट है। किस तरह से देख रहे हैं कि हम कहाँ पहुँच गए हैं? सबसे पहले तो अगर ये देखा जाए, जिन्ना हाउस है, ये नेशनल हेरिटेज है, ये काज़िम रहमतुल्लाह अलैह का ये घर है। और इस वक्त जैसे पूरे कौम के हम लोग वेटरन्स हैं, हमारे भी, हम क्योंकि बेसिकली वी आर पार्ट ऑफ यू पीपल,
ہم لوگوں کے دل بھی بہت دکھے ہیں. اس کو دیکھ کے تو آئی ووڈ سے دیٹ کہ دل خون کے آنسو جیسے کہتے ہیں وہ رو رہا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا ہے. کیونکہ آئی ووڈ ناٹ سے کیونکہ یہ انڈیا یا ہمارا عزیز دشمن جو ہے وہ بھی یہ نہیں کر سکا جو ہم لوگوں نے اپنے لوگوں نے یہ چیز کی. بے شک اس میں آرمی کی ہماری یہ تھی کہ ہم لوگوں نے بالکل ہمارے اپنے بندے تھے تو اس لیے ہم نے بالکل کچھ بھی نہیں کیا. ہم نے بالکل ان کو اپنا کیونکہ ہمارے بچے ہیں ہمارے بھائی ہیں اس لیے وجہ ریئیکٹ. ایک علیحدہ سے تاریخ رقم ہوئی ہے اس پیشنس کی جو پیشنس یہاں دکھائی گئی ہے ٹورڈز دا موب, وہ ایک علیحدہ سے کہانی ہے. وہ کہانی بھی صرف اسی وجہ سے ہے کہ ہم لوگ اپنے بچے تھے اپنے بندے تھے لیکن کیا ان کو یہ چیز کا ادراک نہیں تھا کہ ہم کہاں پر آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں. ایک نیشنل ہیریٹیج کو ہم تباہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ کور کمانڈر کا گھر ہے یہ جس میں کور کمانڈر صاحب خود رائش پذیر ہیں, ان کی فیملی جو ہے وہ اس میں رائش پذیر ہے. کیسے آپ کسی کے گھر میں اگر آپ ٹریس پاس کرتے ہیں آپ پتہ ہے اس کو آپ کے لیے ہمارا مذہب کیا کہتا ہے ہمارا قانون کیا کہتا ہے. وہ میں بتاتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نظر ڈال رہا ہے اور وہ پتھر اٹھا کر اس کی آنکھ میں مار کے آنکھ نکال دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. جی ایسی ہے یہ ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ہمیں سے. تو آپ یہ دیکھیں اتنا بڑے اور کور کمانڈر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتی. کور کمانڈر آئی ووڈ سے کہ آپ بندہ کین ناٹ تھنک آف. اور اس میں آپ نے اگر آپ کو کسی نے اتنا موقع دیا کہ بھئی آؤ آپ کے ساتھ بات کر لیتے ہیں اس طریقے سے اور آپ نے ان کی فیملی کے سامنے ان کے سامنے آپ نے اس طرح کی حرکت کی کیسے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ اور یہ ابھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا اس کو دیکھ کے آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے سر. اس کو دیکھ کے کیا محسوس ہوتا ہے. فیوچر اس طرح سے مجھے بکھرا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ہم باز نہ آئے تو. اور اگر آپ یہ دیکھیں ابھی میں کہتا ہوں ابھی ہم لوگوں کو زیادہ کوہین کی ضرورت ہے زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے اور یہ یونٹی فیتھ کے ساتھ آتی ہے. فیتھ اگر دیکھیں جب سب کانٹیننٹ تھا اس وقت بھی جب انگریز آیا تو اس نے یہی دیکھا تھا کہ ان کی کیا چیز ہے اسٹرینتھ کس چیز میں ہے. تو اسٹرینتھ تھی فیتھ میں اس کے بعد یونٹی تھی تو اس نے سب سے پہلے اس کو توڑا تھا. یہی چیز جو ہے ابھی وہ چیز کی جا رہی ہے کہ اس چیز کو آپ مطلب سیاست میں اتنے زیادہ آپ آگے نکل گئے کہ آپ اپنے ہی اداروں پہ آپ انہیں اپنے جو اپنا آپ کا تشخص ہے آپ اس کو تباہ برباد کرنے پہ لگ پڑ رہے ہیں. کروں گا ہیو وی ارنڈ اٹ اور اٹ ہیپنڈ آل دا وے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ ارن ہے یا ہیپن آئی ووڈ سے دیٹ کہ یہ چیز جو ہے یہ سارے یہ بیانیہ بنا کے لوگوں کے مائنڈس کو پلیوٹ کیا گیا. مائنڈس کو پلیوٹ کرنے کے بعد ان کو یہاں تک لے کر آئے بچے ہیں یہ یوتھ ہے ہماری ان کو اتنا پلیوٹ کر دیا گیا مائنڈ کو کہ وہ اس طریقے سے گھس گئے ان کو یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن اس کے بعد جو ان کو انسٹیگیٹر تھے جو ان کو ساتھ لے کر آئے ہیں ان کو سارے چیز کا ادراک تھا انہوں نے ان کو یوز کیا وہ یوز کر کے یہاں پر لے کر آئے اور انشاءاللہ ان کو کسی کو بھی جو ہے جو جب تک عبرت ناک سزا نہیں ملے گی they will not get the lessons. Thank you very much جی. I must request to the state of Pakistan کہ آئیڈینٹیفائی کریں تلاش کریں چاہے 20 سال لگ جائیں. سر وہ لوگ جنہوں نے انسٹیگیٹ کیا تھا وہ لوگ جنہوں نے موب کو یہاں پر انٹروین کروایا. دیکھیں اگر ہم اس ایشو کو انڈر دا کارپیٹ کر دیتے ہیں تو ٹائم ول پاس لیکن آنے والے کل میں یہ الاسٹک یہاں سے زیادہ آگے کھینچے گا. سو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہمیں ان لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا. پولیٹیکل پارٹی جس کے ساتھ یہ معاملہ منسوب ہے وہ کہتے ہیں نہیں ساڈا لینا دینا کوئی نہیں. جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم غالباً جنگ لڑنے جا رہے ہیں. آپ کے انڈیا فتح کرنے نکلے تھے. تھنک اباؤٹ اٹ. ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. جناز ہاؤس میں موجود ہیں جو کہ کور کمانڈرز ہاؤس بھی ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ. یہاں کے حالات دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ایسے لگنا لگتا ہے کہ کوئی شخص جس کی کسی دوسرے فریق کے ساتھ خاندانی دشمنی ہو پرانا بدلہ باقی ہو. یہ وہ والی حرکت ہے اور یہ حرکت کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ اپنی ریاست کے ساتھ ہو رہی ہے. میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہوں گا. یہ محمد علی جناح کا پیانو تھا. اس کا ایک باقیات میں سے ایک حصہ یہاں پر پڑا ہوا ہے. ہمیں کوئی احتجاج کرتے کوئی ایجیٹیشن کرتے ہوئے ہم اتنی بھی عقل معاف کر بیٹھتے ہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. احمد قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ سینئر جرنلسٹ اور نئی بات میڈیا نیٹ ورک سے ان کا تعلق ہے. احمد بھائی تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. احمد بھائی کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے تو ایز اے میٹر آف فیکٹ یہ دیکھ کر شرم آ رہی ہے. یقیناً جو بھی محب وطن پاکستانی ہے اس کی نظر جو ہے وہ شرم سے جھکی ہوئی ہے
کیونکہ دیکھیے پولیٹیکلی آپ دیکھیے بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں لیکن اس کا طریقہ کار یہ نہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، پرامن احتجاج ہر شخص کا بنیادی حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانا، قومی املاک کو نقصان پہنچانا یہ قطعاً احتجاج کے زمرے میں تو نہیں آتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک کھلی دہشت گردی ہے کہ آپ اپنے یہ دیکھیے چلیں اور بہت ساری تنصیبات ہیں، سرکاری املاک ہیں جنہیں نقصان پہنچایا گیا، لیکن جو شرپسند عناصر تھے انہوں نے اس چیز کا بھی لحاظ نہیں رکھا کہ اس وقت جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جناح ہاؤس، قائد اعظم جی میسیج ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرپسندوں نے میسیج دیا ہے پاکستان میں؟ سر میسیج یقیناً دیکھیے قائد اعظم ریزیڈنسی کوئٹہ میں بھی ایک اٹیک ہوا تھا، اس سے زیادہ آپ کیا یہ توقع کر سکتے ہیں؟ یہ لاہور میں جناح ہاؤس تھا، تو یہ چیز بھی جو ہے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ کور کمانڈر ہاؤس تو بعد میں ہے، پہلے جناح ہاؤس ہے۔ حضرت قائد اعظم جنہوں نے ہمیں پاکستان دیا، جنہوں نے ہمیں دو قومی نظریے کے تحت جو ہے ہمیں یہاں پر ایک پورا رائٹ دیا کہ ہم اپنا ایک آزاد ملک میں آزاد فضا میں سانس لے سکیں، لیکن اس جناح ہاؤس کا یہ دیکھیے یہ بھی خیال نہیں رکھا گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پولیٹیکلی ابھی تک جو ہے اویئرنیس نہ تو جو حکمران ہیں اس ملک کے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہوں، کسی جماعت سے ان کا تعلق ہو، انہیں گرومنگ کرنی چاہیے اپنے پولیٹیکل ورکرز جو ہیں۔ دیکھیے آج یہ ہوا، اب اس کا جو عمران خان نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ان کا اس سارے دنگے فساد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن وہ خود کو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ الگ نہیں کر سکتی۔ سمپل سا طریقہ ہے کہ آپ کا تعلق نہیں ہے، کم فارورڈ جناح اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوں، یہاں پر آ کر سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اس واقعے کو کنڈیم کریں۔ دوسرے نمبر پر ذمہ داران سے کہیں، جو طاقتور لوگ ہیں ان سے کہیں کہ جی آئی ایم دیئر ود یو، پنش ایوری ون۔ دیکھیے معاملہ حل ہو جائے، معاملہ بالکل حل ہوتا ہے، لیکن میں سزا دلوائیں۔ سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے پاکستان میں تخمینہ لگایا گیا ہے اربوں روپے کا نقصان تو ہوا، مالی نقصان، لیکن جو قومی املاک، جو ہمارا جو ایک اسٹیٹ کی ایسٹس تھے وہ جو ہے ڈیمیج کیے گئے۔ تو کسی بھی طور پہ پی ٹی آئی ہے وہ اس سے جو ہے وہ انکار نہیں کر سکتی کہ وہ ان کی وجہ سے یہ لوگ نہیں جو حد تک عالمی سطح پر پاکستان سر یقیناً اس وقت انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، دیکھیے پاکستان کو اپنا ایک امیج بنانے میں کئی سال جو ہے لگ گئے، جس میں یہ بتایا جائے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں پر رہنے والے چاہے وہ اقلیتیں ہیں وہ بھی محفوظ ہیں، ان کی عبادت گاہیں بھی محفوظ ہیں، لیکن جب آپ یہ دیکھیے بانی پاکستان ہمارے جو ہیں ان کی ریزیڈنس جو ہے وہ اس کا یہ حال آپ نے دیکھا، تو کیا امیج جو ہے اب اس وقت جو بین الاقوامی میڈیا ہے وہ تو یہ خبریں رپورٹ کر رہا ہے کہ جی پاکستان میں خدا نہ خواستہ خانہ جنگی ہو رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو یہ یقیناً اس جو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے اس کو مداوا کرنا ہوگا اس چیز کا، وہ جس بھی صورت میں ہے۔ ابھی چونکہ نشاندہی ہو رہی ہے، لوگ پکڑے جا رہے ہیں، لیکن عمران خان جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں تو اندر تھا، مجھے نہیں پتا موب کس طرح آیا، تو باقی جو لوگ باہر تھے وہ سو رہے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ سر میں اس دن خود سڑکوں پر پھر رہا تھا، یہ تمام چیزیں ہم وٹنس کر رہے تھے۔ میں نے پاکستان تحریک انصاف کے کسی ذمہ دار کو یا کسی دوسری سیاسی جماعت کے کسی ذمہ دار کو یہ کہتے نہیں دیکھا کہ خدا کا نام ہے یہ کام نہ کرو۔ سر وہ لیڈ کرتے ہوئے قافلے لے کے آئے، آپ کہہ رہے ہیں اپنا فتح کرنا، سر یہاں پر لیڈ کرتے ہوئے قافلے لے کے آئے ہیں، تو وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن جب آگے ہوا اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لے رہی ہے؟ تھینک یو ویری مچ احمد بھائی۔ ون تھنگ آئی مسٹ سے کہ ہر وہ شخص، ہر وہ انڈیویجول ہو یا گروپ ہو جس کا اس معاملے میں ہاتھ ہے، دے مسٹ فیس دا میوزک، اور اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ آنے والے کل میں یہاں پر ایک بند باندھا جا سکے۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ظالم کی لگام بھی ڈھیلی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین، یہ گاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایک نہیں ہے، چونکہ کور کمانڈرز ہاؤس میں موجود ہیں، بلکہ انفیکٹ میں کہوں گا جناز ہاؤس میں موجود ہیں، کیونکہ اصل حوالہ تو اس عمارت کا وہی تھے نا، بانی پاکستان محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح صاحب۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ ان کا پارکنگ لاٹ ہے، یہ شیڈ تھا جی۔ آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم نے کتنی حد تک کمائی ہے، یہ دیکھیں ایک اور گاڑی جلی ہوئی ہے، وہ گاڑی کا سٹیئرنگ تک اتار کے لے گئے ہیں، مطلب جندے ہاتھ جو لگا ہے نا اس نے پتہ نہیں اب میں کیا کہوں۔ یہ دیکھیں ایک اور گاڑی ہے، یہ دیکھیں ایک اور گاڑی ہے، یہ پورا شیڈ، اور اس سے بڑی بات یہ گاڑیاں چنوں سی چھوٹی سی چیزیں ہیں،
یہ آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں, ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹر از, میں دکھاتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف سے مخاطب ہوں, پاکستان مسلم لیگ نون سے مخاطب ہوں, پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں سے مخاطب ہوں. یہ دیکھیں اولڈ ماسک, یہ اس پریمیسز کی پرانی مسجد ہے. 2 مساجد شہید کی گئی ہیں اندر, جو رپورٹڈلی بتایا گیا ہے. یہ سامنے دیکھیں, آگ اندر تک آئی, پنکھے, شیشے اور مسجد میں سے بھی جو ملا لپیٹ کر لے گئے ہیں. دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں, کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہم یہ بھی بھول گئے کہ اللہ کا گھر, ہم اتنے سیاست میں اندھے ہو گئے ہیں. لعنت بھیجیں اس شخصیت پسندی پر جو آپ کو اندھا کر دے. آگے چل رہے ہیں, آپ کو دکھا رہے ہیں. میں آپ کو جمنیزیم میں بھی لے کر جاؤں گا, میں آپ کو قائد کے ذاتی نجی کمرے میں بھی لے کر جاؤں گا, جس کو باقاعدہ برباد کیا گیا ہے. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ جو شخص چاہتے ہیں نا کہ اپنے سیاسی منظرنامہ دیکھنا ہے, وہ آج کا پروگرام دیکھیں. یہ جو کالک یہاں لگی ہوئی ہے نا, یہ اس عمارت کی دیواروں پر نہیں ہے, یہ ہم سب کے اپنے چہروں پر لگی ہے, بلکہ سب سے بڑھ کے میرے سیاسی نظام کے چہروں پر لگی ہے. ہمت کریں عمران خان صاحب, پبلکلی ایکسکیوز کریں کہ اگر کسی نے میرے کہنے پر, بلکہ میں تو انفیکٹ کہتا ہوں ہر سیاستدان کو شرمندہ ہونا چاہیے. آپ کا جانا کچھ نہیں, اس ملک کا رہنا کچھ نہیں ہے. آگے چل رہے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں. وہ پنجابی میں کہتے ہیں شرم والا اندر وڑیا تے بشرم آکھیا میتھو ڈریا. اس دن جب یہ بلوائی مار دھاڑ کر رہے تھے, اس دن ایک قومی غیرت کا مظاہرہ کیا گیا تھا پاک افواج کی جانب سے. بہت آسان تھا, 2-4 گراتے اور معاملہ ختم ہو جاتا. نہیں, کیوں؟ کیونکہ دشمن اور اپنوں کے ساتھ ٹریٹ کرنے کا ایک ڈفرنس ہوتا ہے. اس وقت ہم سوئمنگ پول میں موجود ہیں جی, کور کمانڈرز ہاؤس کے سوئمنگ پول میں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے تمام شیشے توڑے گئے ہیں جی. یہ پنکھا کوئی اتار کے لے گئے, مطلب جس کے ہاتھ جو آیا ہے, یہ واش روم تھا. غالباً اس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے گرد گلاس وال تھی, توڑ دی گئی. یہاں سے اے سی کا یونٹ تھا, اتار لیا گیا. یہ دوسرے اے سی کا یونٹ تھا, وہ بھی اتار لیا گیا. پول کا انٹرنل سسٹم, ہیٹنگ سسٹم ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ ہیٹنگ سسٹم ہے یا جو بھی ہے, وہ بھی غائب. یعنی ہم نے اس گھر پہ, جس کو ہم قائد ہاؤس کہتے ہیں, اس پر اس طرح حملہ کیا جیسے کوئی دشمن کرتا ہے. اور اب مجھے یہ دیکھیں, یہ پنکھا غائب ہے, یہ شیشہ بھی ٹوٹا ہوا ہے, ادھر سے بلا بھی نکال, وہ دیکھیں اوپر سے ٹیوب بھی لے گئے. مطلب جس کے ہاتھ جو آیا ہے وہ لے کر جاتا رہا ہے. یہ ایک اور پنکھا غائب ہے جی, یہ سامنے دیکھیں. تو جس کے ہاتھ جو آیا, یہ دروازہ بھی ٹوٹ گیا. پوری دنیا میں یہ ایک حوالہ بن گیا اب. اور پاکستان کے حوالے سے ایک بات یاد رکھیے گا, یہ تورا بورا نہیں ہے, یہ افغانستان نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اور یہاں پر جو کچھ ہوا ہے, میرے لیے تو یہ شرمندگی کا باعث. آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سوئمنگ پول, شیشے کہاں تک پڑے ہوئے ہیں, پین کیجئے گا ذرا, یہ دیکھیں اینٹیں, روڑے, وٹے, وہ دیکھیں سامنے. پول میں یہ جتنے پتھر پڑے ہوئے ہیں, سارے باہر سے مارے گئے ہیں, اور وہ یہاں پر موجود ہیں. آگے چل رہے ہیں جی, آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ جگہ ہے جی, یہ گلیکسی ہے, اور دس از بیسیکلی اے سیپریٹ انڈیپینڈنٹ سوٹ. یعنی وہ مہمان جو بیرون ملک سے آتے ہیں, یا وی وی آئی پیز جو ہیں, یہ کور کمانڈرز ہاؤس کے بالکل ساتھ ایڈجیسنٹ ایک علیحدہ سے سوٹ ہے. اور اس سوٹ کے ساتھ, یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ سوٹ تھا. آپ یہ دیکھیں, شیشے ٹوٹ گئے, پورا سوٹ جل گیا. اندر چلتے ہیں, یہ دیکھیں, انا للہ. یہ دروازہ ہے جی, یہ اس گلیکسی کا دروازہ ہے. وہ سامنے اس کے ایئر کنڈیشنرز پڑے ہیں, یہ سامنے فریج ہے جی. تو آپ نے دیکھا نا کہ جس کے ہاتھ جو لگ رہا تھا وہ لیتا جا رہا تھا. یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا کچن ہے, اس میں یہ لیونگ ایریا تھا بالکل سیپریٹ مہمانوں کے لیے. اس کے ساتھ بغلوں میں کمرے موجود تھے. لک ایٹ دس, اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں جی. یہ جناز ہاؤس میں موجود گلیکسی کا ایک بیڈ روم تھا, جس کے ساتھ
آپ کو یہ ونڈو تھی, یہاں پر ایئر کنڈیشنر لگا ہوتا, یہ پورا سیلنگ ٹوٹل جل گئی, ہر چیز جل گئی. سیلنگ کیا ہے یار, یہ دیکھیں, اٹ واز دا واش روم, آئی تھنک یہ برتھ بنی ہوئی ہے, یہ باتھ ایریا ہے, آپ یہ دیکھیں یہ بھی برباد, مطلب کوئی چیز بچنے نہیں دی گئی. اور اس کو بلوا نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں. آئیں یہ دیکھیں, یہ دوسرا بیڈ روم ہے لیونگ روم کے بالکل ساتھ. ٹوٹل پین کریں ذرا, ابھی تک یہاں پر انتہا کی سمیل ہے. الیکٹرانکس اتار کر لے گئے, فرنیچر اٹھا کر لے گئے, اور عمارت اور اس کے اندر موجود باقی چیزیں جو لے جا نہیں سکتے تھے ان کو جلا دیا. یہ دیکھیں, اف سمیل, یہ بات ہے, یہ ایک اور واش روم ہے, جل گیا. میں صرف آپ نے شرمندہ ہوتے جانا ہے. میرا کام ہے دکھاتے جانا, آپ کا کام ہے شرمندہ ہوتے جانا. اور یہ شرمندگی کیوں ضروری ہے؟ تاکہ آنے والے کل میں ہم اپنے بچوں کو یہ بتا سکیں کہ بھائی کچھ تو غلط ہوا ہے, اور اس سے بچنا کیسے. گلیکسی سے باہر نکل رہے ہیں جی, اور اب میں آپ کو لے کر جاتا ہوں جناح صاحب کے کمرے میں, وہ کمرہ جو جناح صاحب نے استعمال کیا تھا. کور کمانڈرز ہاؤس کے اس ڈھانچے میں, جس کو میں جناح ہاؤس بھی کہتا ہوں اور ہے بھی ایز اے میٹر آف فیکٹ, اب میں آپ کو لے کر جا رہا ہوں محترم جناب قائد اعظم محمد علی جناح کے اپنے استعمال میں رہنے والے کمرے کے. ہیئر اٹ از, یہ کمرہ ہے جی. اور ویسے مجھے شرم بھی آ رہی ہے بات کہتے ہوئے کہ یہ قائد اعظم کا کمرہ ہے. پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کہ سیاست دانوں کو آ رہی ہے نہیں آ رہی, بلبیوں کو آ رہی ہے نہیں آ رہی, مجھے آ رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ ٹیبلز ٹوٹے ہوئے پڑے ہیں, یہ فرنیچر ہیں, وہ سامنے ایئر کنڈیشنر ہیں. یہاں سے باقاعدہ وہ ایک انگیٹھی بنی ہوئی ہوتی ہے, وہ بھی اکھاڑ کر لے گئے ہیں. اوپر دیکھیں فانوس یہ نیچے آیا پڑے. یعنی آپ نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. اس کمرے کا قصور یہ تھا کہ اٹ واز بینگ یوزڈ بائی دا کور کمانڈر آف لاہور. یہ دیکھیں, آپ امیجن کریں کہ یہ کیسے, آپ دیکھیں نا یہ پنکھا کیسے نیچے آ گیا. یعنی واٹ کین آئی سے, اس میں یہ پیچ ویسے ہی لگا ہوا ہے لیکن یہ پنکھا نیچے آ گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے نہیں سمجھ آ رہی. ایک سے ریفریجریٹر کی باقیات ہیں, یہ کچھ لیمپس ہیں, اور اسی طرح آگے چلتے رہیں. یہ جی ایڈجیسنٹ ہے سامنے بالکنی سے یہ کمرہ. یہ کور کمانڈر صاحب کو جو خواتین ملنے آتی تھی یا کسی بھی معاملات کے والے سے, یہ دیکھیں نا ووڈن فلورنگ تھی یہاں پر, یہ ساری اس نے بھی آگ پکڑی اور یہ بھی برباد ہو گئی ہے. ان کے لیے خواتین کے بیٹھنے کے لیے یہاں پر بندوبست ہوا کرتا تھا. بالکل یہ دیکھیں یہ پنکھا. اب مزے کی بات یہ ہے, بلکہ شرمندگی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے پنکھے جو ہیں, یہ جس ٹائم پہ سیلنگ جلی ہے تو یہ نیچے آ گرے ہیں. سیلنگ جلنے کے بعد یہ سب کچھ نیچے آ گیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں, یہ بولٹ اس کے اندر نٹ ویسے ہی لگا ہوا ہے, تو پوری چھت نیچے گری ہے. اوپر کریں جی ذرا, اوپر کریں, وہ دیکھیں سامنے. اگر اس کے اندر کچھ سیلنگ تھی, کیونکہ میں نے پہلے کمرہ دیکھا نہیں ہوا, لیکن یہ تباہی ہے, یہ بربادی ہے. یہ دیکھیں اس پنکھے کو بھی, اس کے ساتھ یہ فانوس پڑا ہوا ہے. انفارچونیٹ. آگے چلیں گے جی, آگے جی. یہ بالکنی ہے جی, مین بالکنی. اس میں وینٹیلیشن کے لیے یہ اوپر سسٹم تھا, یہ بھی جل گیا, برباد ہے, ہر چیز برباد کر دی ہے. آگے چلیں گے, یہ رائٹ سائڈ پر یہ کور کمانڈر صاحب جو ہیں, یہ ان کے مرد مہمانوں کے لیے کمرہ تھا, اور وہ یہاں پر بیٹھا کرتے تھے, ان کو ڈیل کیا جاتا تھا. یہ قائد کا پیانو پڑا ہے جی, یہ میں نے پہلے بھی دکھایا تھا. یہ لیں, اس میں سے کوئی یہی بچا ہے, باقی ووڈن تھا, جل گیا, پریزرو کیا ہوا تھا 47 سے لے کر اب تک. آگے چلیں جی. یہ سٹڈی تھی کور کمانڈر صاحب کی, یہ سٹڈی تھی کور کمانڈر صاحب کی, اور اس کے آپ حالات دیکھ لیں. یہاں بیٹھ کر وہ اپنا کچھ عرصہ انہوں نے بتایا گیا ہے میں بریفنگ میں کہ یہاں پر وہ
اپنا لکھنے پڑھنے کے علاوہ اپنے دفتر کے طور پر بھی اس کو استعمال کرتے تھے. یہ بھی دیکھیں, ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ چھتیں جلی ہیں. کیوں؟ یہ دیکھیں, تمام پنکھوں کے بولٹ اندر ہیں. سو ظلم ہوا ہے. بہرحال یہ پاکستان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اور آئی ڈونٹ نو, یہ دیکھیں جی, یہ غالباً ان کا سٹاف کا کمرہ تھا یا غالباً کچن تھا. یہ میرے خیال سے سٹاف کے لیے کچن تھا جی. سوری, یہ کچن ہے جی, سامنے آ جائیں. یہ ان کی اسٹڈی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ایک چھوٹا سا کچن ہے, اینڈ دس از دا واش روم. اس کو آپ ریٹائرنگ روم کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں, یہ ساتھ واش روم ہے. ٹوٹل ہر چیز جل گئی ہے. اور شرمندگی کی بات بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کور کمانڈرز ہاؤس ہے. یہ میری پاک افواج کے لاہور کے سب سے طاقتور شخص کا گھر تھا, بڑے ذمہ دار کا گھر تھا. یہ دیکھیں, یہ بھی دیکھیں, یہ دیکھیں, غالباً یہ کوئی سیف ہے کیا جی؟ باورچی خانہ ہے. یہ وہ باورچی خانہ ہے جی جس کے لیے بڑے فخر سے یہ بتایا جا رہا تھا کہ جی میں سٹرابری لے کر آئی ہوں, میں قورمہ اٹھا کے لایا ہوں. یعنی یہاں پر ہم نے حد دیکھی تھی بے شرمی کی. یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ غالباً یہاں پر کوئی رس یا سبھی بھی پڑے ہوئے ہیں. یہ بھی کچھ, یہ غالباً سوینئر کا کچھ باقیات ہیں. اوونز ٹوٹے پڑے ہیں, برنر برباد پڑا ہوا ہے. لیکن مجھے ابھی توقع یہ ہے کہ شاید سیاستدان عقل کریں. یہ دیکھیں, یہ دوسرا باورچی خانہ ہے, اس کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ. آگے چلتے ہیں جی. آئی ڈونٹ ہیو ایکچولی ورڈز, مجھے الفاظ کے چناؤ میں بہت مشکل ہو رہی. یہاں پر قائد اعظم کی ایک تلوار لگی ہوئی تھی جی, جو برٹش گورنمنٹ کی جانب سے ان کو دی گئی تھی, وہ بھی اٹھا کر لے گئی. یہ لیں, او تیرا پلا ہو جائے. یہ ریفریجریٹرز ہیں. یہ مجھے یاد آیا کہ جب کوئی غنڈا کسی کے گھر میں گھستا ہے نا, چور چکا چودھری کسی کے گھر میں گھستا ہے, تو وہ بدلہ لینے کے لیے یہ سارے کام کرتا ہے. آئیں آگے دیکھیں جی, یہ ریفریجریٹرز کی کنڈیشن, وہ سوٹے مارے گئے ہیں, ڈنڈے مارے گئے ہیں. Here it is a dispenser. اس ریفریجریٹر کا یہ دروازہ ہے. یہ غالباً ریک ہے جی, جو ویجیٹیبلز کے لیے استعمال ہوتا تھا, کیونکہ اس میں پیاز وغیرہ اور ان کی باقیات پڑی ہوئی ہیں. یہ سب کچھ برباد ہو گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوا ابھی. جو قومی تشخص برباد ہوا ہے پاکستان کا, وہ ایک الگ ہی کہانی ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور عافیت دے. آگے چل رہے ہیں جی. یہ جی واپس گھوم کر اسی کچن میں آئے ہیں اور آگے اب موو کریں. سو دا بیسک پرپز ٹو شو دس از کہ پوری قوم کو اس بات کا بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے. یہ فوج کی تنصیبات تھی, یہ فوجیوں کی فیملیز یہاں پر رکی ہوئی تھی, کور کمانڈر کی فیملی یہاں پر. ہم اتنے آپ ادھرے ہو گئے کہ ہم شخصیت پرستی میں, شخصیت پسندی میں کسی بھی حد تک چل جائیں گے. ملتے بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. میرے عقب میں یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے, اس کو کور کمانڈرز ہاؤس کہا جائے, اس کو قائدز ریزیڈنسی کہا جائے, دونوں معاملات میں وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قومی تشخص کی ضامن ہے. لیکن انفارچونیٹ سچویشن یہ, یہاں یہ لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ بھی کسی محبت اور جذبے کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. اور یہاں پر ایک سچویشن ہوئی ہے, آپ تمام لوگ جانتے ہیں, بلکہ اب تو پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے. اور ہم اپنے سیاسی نظریات کے پیچھے کس حد تک گر جاتے ہیں. یہ دہشت گردی تھی, کس نے کی, کیسے ہوئی, کیوں ہوئی, اس پر چیزیں چلتی رہیں گی. لیکن ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے لیے یہ قوم کے چھوٹے بچے ہیں. یہ کیمرہ ذرا نیچے دکھائیں جی. ان بچوں نے کل بڑے ہونا ہے. ہمیں پاس آن کیے گئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کے اس گھر کو ایز اے سمبل آف لبرٹی ہمیں پیش کیا گیا تھا, لیکن ہم اپنے بچوں کو نہیں یہ دے سکیں گے. کیوں؟ بیکاز وی ہیو لاسٹ اٹ. لیکن اب بھی ہماری جو چیز بند نہیں ہوئی وہ سیاسی نورہ کشتی ہے, وہ چل رہی ہے.
पूरी दुनिया में वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की मोतबर और मुकद्दम अफवाज जो हैं उनके हवाले से कई किस्म की बातें की गई, और बदकिस्मती की बात यह कि हमारे अपने लोगों ने किया जो काम दुश्मन नहीं कर सका वो काम घर से हुआ है। समझते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। झंडे उठाए आज यहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रहे हैं? बहुत क्या ही है? देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि हम पढ़ी लिखी कौम से इस तरह की तवक्कुआत नहीं कर सकते कि मतलब ये जो किया है। मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई के जितने भी वो उनके फॉलोअर्स हैं, मुझे लगता था वो यूथ है, पढ़े लिखे हैं, पर उनसे ऐसा नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता। बहुत ही अफसोस हुआ है, बहुत ही दुख हुआ है कि मतलब यूथ होने के बावजूद, पढ़े लिखे होने के बावजूद उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि उन्होंने क्या कर दिया है, मुल्क का तबाह बर्बाद कर दिया है। मुझे इनफैक्ट मैं अगर ये बात कहूँ तो मुझे तो इसमें शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है बिल्कुल बिल्कुल कि हमें इस लम्हे ये करने की जरूरत है, अपना मुंह छुपाने वाले पॉइंट पर हम ले आए हैं। Am I right or not? अस्सलाम वालेकुम। माँ जी ठीक है आप? ये अभी आपने देखा, ये पता है किसका घर है? ये मेरा और आपका नहीं है, ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का घर था। जी जी जी, बहुत अफसोस हो रहा है देख के। यकीन करें कि दिल जो है ना वो फट रहा है इसको देख के। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी, खुदारा इस सियासत को ख़त्म करें जो हमारे अपने मुल्क को तबाह करके दूसरों को खुश कर रही है। कि इंडिया वालों के आप देखें वो इतना खुश हो रहे हैं, इतने खुश हो रहे हैं, वो लुड़ियां डाल रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल पॉपकॉर्न की तरह है पाकिस्तान, तवे के ऊपर डालो पॉपकॉर्न डालो, ये उछल रहे हैं। इनके कमेंट्स आप देखिए, आप खुदा की कसम रोना आता है। हमारा मुल्क इसलिए नहीं बना था, इसलिए नहीं बना था हमारा मुल्क, ये इमरान खान के लिए नहीं बना था। बना ही है नया पाकिस्तान, हम इसके साथ हैं, लेकिन ये इस तरह से नहीं पाकिस्तान होता कि पुराने कायदे आज़म को खत्म करें और नया कायदे आज़म ये इजाद कर रहे हैं। ये नया कायदे आज़म है, ये नया पाकिस्तान है। पाकिस्तान को तबाही की बुनियाद पर, ये तबाही के दहाने पर ये लोग ले आए हैं। तो ये किस तरह की सियासत है? ये किस तरह की मुहब्बल वतनी है? ये कौन सा मोहब्बत, कौन सी मोहब्बत, कौन सा प्यार है जो इन्होंने अपने वतन से या अपने लीडर से जिसका इजहार किया है? इन्होंने तो मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। वो कहते हैं ना, घर को आग लग गई घर के चिराग से। घर को आग लग गई घर के चिराग से। इट हैपेंड हियर, यहाँ पर ये हुआ है। और ये सिर्फ इधर नहीं है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये आप इस इमारत पर जो स्याही है, जो धुएं के निशान है, इसकी जो शिकस्तो रेख्त है, वो बुनियादी तौर पर वतन अजीज की मौजूदा सियासी मंजरनामे की अक्कासी कर रहा है। अगर आपको कोई शख्स कहे कि मेरे मुल्क की, जिसको मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहता हूं, जिस पर मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, और ऑब्वियसली आप भी, अगर आपसे कोई पूछे कि आपके सियासी निज़ाम और ढांचे के आजकल हालात क्या हैं, तो आपके पास ये तस्वीर है। इतना चेहरा बिगड़ चुका है सियासी निज़ाम का। बहरहाल समझ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या मैं आप कोई भी शख्स अपनी ज़िंदगी में मनाजिर देखना चाहता था? कभी भी कोई भी नहीं देखना चाहता था। ऐसा क्या हुआ कि हमें ये देखना पड़ गया? बस यही बात है, इन लोगों को इसी बात की तो समझ नहीं आ रही। दे आर डूइंग विद देयर ओन पीपल। उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही कि ये पूरी कौम, पब्लिक, ये सब एक हम ही तो है पाकिस्तान, जिनको कायदे आज़म ने एक झंडे के नीचे खड़ा किया था। ये सब भूल गए इस बात को। मैं तो पंजाबी में अक्सर कहता हूँ मैं पिंडों आया। मैं तो करता हूँ देसी बात कि ये बिल्कुल उससे मुमासलत रखता है कि किसी शख्स को गुस्सा आया और उसके पास अपने गुस्से का हल नहीं था। उसने क्या किया? उसने अपना चेहरा पीटा। उसने क्या किया? उसने अपने कपड़े फाड़े। उसने क्या किया? उसने अपने सर में मट्टी डाली। ये इस क्राउड और इस हजूम ने किया। जब ये सब कुछ हो रहा था, एग्जैक्टली इधर बाहर हम लोग मौजूद थे, एंड वी वर विटनेसिंग इट। हमने बदकिस्मती के साथ अपनी जिंदगी में चलती सांसों के साथ ये तारीख तरीन बात देखा है। और मैं अब भी रिक्वेस्ट करूंगा, पंजाबी में कहते हैं डुलिया बेरियां दा अजय भी कुछ नहीं गया, तो इनको समेटा जा सकता है। लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये इतनी बदबख्ती वाली नूरा कुश्ती है जिसमें कोई शख्स ये तैयार नहीं है कि अब भी बच जाए। ये मिसाल है, ये वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए इससे पहले कभी किसी ने गुमान नहीं किया था। और करने वाले कौन है? बड़ी तकलीफ के हैं। करने वाले अपने घर के लोग हैं। वो क्या कहते हैं? हम मुहिब्बे वतन हैं। हम क्या कहते हैं? हम मुहिब्बे वतन हैं। यहाँ वाले क्या कहते हैं? हम मुहिब्बे वतन हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम अपनी अपनी शख्सियत परस्ती में अंधे हो चुके हैं। आगे चल रहे हैं।
यहाँ पर मौजूद लोगों की गुफ्तगू आपको सुना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अपनी फैमिली के साथ आए हैं? फैमिली के साथ आए। क्या बता कर लाए हैं बच्चों को? मुझे सिर्फ ये बताएं। ऑब्वियसली बंदा किसी जगह पर अपने बच्चों को लेकर जा रहा होता है तो उनको मेंटली प्रिपेयर करता है। यहाँ ये विटनेस करवाने के लिए आपने अपने बच्चों की जिंदगी में एक बाब लिखा है आज, क्या बता कर लाए थे? जो आपकी बातें मैंने सुनी है, इसके अलावा मैं इतनी बात करूंगा कि जो सियासत है वो सियासत है, उसको अपनी सियासत में रहने दें। फ़ौज आपकी महफ़ज़ है, आपके बच्चों की महफ़ज़ है, आपके मुस्तकबिल की महफ़ज़ है। आप उसमें क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? आप अपनी लड़ाई लड़ें जितनी लड़ सकते हैं, लेकिन मुल्क और कौम के जो महफ़ज़ हैं उनके साथ बीच में मत आएँ। वो आपको डिफेंड करते हैं, आपके बच्चों को डिफेंड करते हैं। अगर वो चाहते तो आपको मार भी सकते थे, किसी ने आपके ऊपर उंगली नहीं उठाई। इसमें जो पेशेंस हमें नजर आया है, आप ये देखें एब्सोल्युटली अप्रिशिएटेबल। तो ये देखें ये नॉर्मली नहीं, आप ये देखें कि आपका एक जो फौजी खड़ा है उसने आपको सल्यूट किया है, उसने आपको सल्यूट किया, ना कि उसने आपको आगे से थप्पड़ मारा, गाली दी, कोई भी ऐसा बुरा लफ्ज़ उसने नहीं कहा आपको, बल्कि आपको एप्रिसिएशन किया कि भाई ठीक है आप आएँ देखें। लेकिन आपने आकर देख कर किया है? किसको? चलो फौज को छोड़ दो, एक रेजिडेंसी किसकी है? कायदे-ए-आज़म भी जिसने पाकिस्तान को बनाया, उसको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? सियासत बड़ी प्यारी लेकिन रियासत से बड़ी नहीं। ईमानदारी की बात बताऊं कि अगर सियासत के नतीजे में रियासत बर्बाद होने लगे तो सियासत बर्बाद हो जाएगी। रियासत की कुर्बानी अफोर्डेबल नहीं है। सियासत आती जाती रहती है। कितने लोग हैं यार आप, मैं तमाम पाकिस्तान की पॉलिटिकल एलीट से बात कर रहा हूँ, कहते हैं नाम लेकर बता देता हूँ, ये साजे माजे ताजे सब अपनी जगह पर, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे एक बात बताएं, आप यहाँ पर पावर एंजॉय करते हैं और आपके कंटूटे जो हैं वो रियासत को नुकसान पहुंचाते हैं। इनको एजुकेट करें, नहीं करेंगे ये एक दिन आपके घर घुस जाएंगे। कायद का घर जलाया है, मजाक नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, उठा के हाथ में वतन अजीज का परचम विटनेस कर रहे हैं जी बिल्कुल। सियासत के रंग, क्या करवट ली है ये सियासत में? देखिए भी मेरी तो यही बयान था कि भी हमारे जो आर्मी हैं ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं इस मुल्क के। हमारा एक जवान, उसको ऑपरेशन एरिया में भिजवा दिया जाता है, वो बग़ैर अपनी जान की फ़िक्र किए हुए जाकर अपने वतन अजीज़ पे जाकर कुर्बान हो जाते हैं। और वो माँ बड़े फ़ख्र से कहती है कि मुझे फ़ख्र है अपने बेटे की शहादत पे ना। तो ये हमारे मुहाफ़िज़ हैं, ये हमारे मुल्क के पायदार लोग हैं। इनके नहीं मैंने ना कई माओं को विटनेस किया, रिकॉर्ड किया शहादत के बाद। बिल्कुल, वो क्या कहती हैं, अगर दूसरा होता तो इधर भेजती, और वो भी शहीद तीसरा होता तो उसको भी पाकिस्तान पर कुर्बान करवाती। मेरे काफ़ी ऐसे भाई हैं और ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपने 3-3 बेटों 4-4 बेटों को भी इस वतन अजीज़ के लिए कुर्बान किया हुआ है। और ये हमारे अपने साथ भी हैं, मेरे अपने लोग भी हैं, मेरे साथ के कुलीग हैं। ऑपरेशनल एरिया में जाते हैं, अपनी जान की नजराना पेश करके अपने वतन अजीज़ की हिफाजत कर रहे हैं। बॉर्डर पे बैठा हुआ है, तो इनको तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं ये ऑब्वियसली अपनी मोहब्बत से आए हुए हैं। ये तारीख का स्या लम्हा है सर, गॉड से किसको आज भी समझें। वो इस स्या लम्हे को खुद मॉनिटर नहीं कर रहे, अपने बच्चों को विटनेस करवा रहे हैं। वो नई आने वाली नस्ल को बता रहे हैं कि दिस इज व्हाट विच वी डिड विद पाकिस्तान। खुदा की कसम कोई दस्तबस्ता दरखास्त नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं आप लोग हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, लेकिन दर हकीकत आपका स्टेक इस मुल्क में हुकूमत के लिए है। यहाँ बसने वाले का स्टेक अपनी जनरेशन्स के लिए, जिस पर आप हुकूमत करते हैं और उसके बाद सादा लफ्जों में आप लोग किसी भी वक्त तितर हो जाते हैं। हमने विटनेस किया है ना, यहाँ पर बसने वाला जो आपका महकूम है ये उसकी जरूरत थी, ये उसका दिफा था, ये उसकी डिफेंस लाइन थी, जिसको हाथ डाला है आपके गुमाश्तों ने। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानी करें। और मैं फिर ये जाते जाते कहूँगा, जो सियासत रियासत को खाए वो सियासत नहीं चाहिए, उसकी कुर्बानी सबसे पहले। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम।